12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے اطلاقی مہارت کے تحت انٹرویو یا مصاحبہ سبق کا مطالعہ کیے تھے۔ اس کی تمہید میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اخباروں، رسالوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر انٹرویو کے لیے نام سے کچھ لوگوں کی گفتگو کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ جلسے، جلوس اور ثقافتی پروگرام میں بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ ایسے انٹرویو کے ذریعے کسی شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو لینا اور دینا نہایت مہارت کا کام ہے۔ آج کل ملاقات انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ ورانہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، ملازمت کے لیے کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے دیں، اس کی تیاری آج کل بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت کون سی احتیاط برتیں، جیسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہ طلباء کل ہم نے انٹرویو کی حیت، شکل کیسی ہونی چاہیے، انٹرویو لینے کے مقاصد کا ہم نے مطالعہ کیا، انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسی کرنا چاہیے یہ دیکھیں، اور اس کے بعد مصنف نے ہمیں بتایا انٹرویو کے 3 مرحلے ہیں۔ انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ، انٹرویو کا درمیانی مرحلہ اور انٹرویو کا اختتامی مرحلہ۔ کل ہم نے یہ 3 چیزوں کا مطالعہ کی تھے عزیز طلباء۔ آج ہم دیکھیں گے ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کی تیاری کس طرح کریں۔ عزیز طلباء، ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے اب تک جس قسم کے انٹرویو لیے جاتے رہے ہیں، ان میں تیزی سے تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ امیدوار کی ذہنی استعداد، اس کی معلومات کی سطح، اس کا میلان وغیرہ تو پہلے کی طرح آج بھی انٹرویو میں جانچے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اب زور دیا جاتا ہے امیدوار کی شخصیت کی قدر پیمائی پر، اس کے برتاؤ پر۔ اب صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی سے متعلق نظریات جانچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب امیدوار سے مختلف توقعات کی جاتی ہیں۔ اس کی ذہنی استعداد، تکنیکی معلومات، قوت فیصلہ، زبان پر عبور، اس کی نشست و برخاست، لباس، نیز کیا آپ اس مقابلے میں قائم رہ سکیں گے، کیا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، آپ کہاں تک اپنی کامیابی کا سہرا ٹیم کے دیگر افراد کے سر باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسروں کے خیالات، جذبات اور ہدایات قبول کرنے کی آپ میں کتنی صلاحیت ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں آج کل انٹرویو کے وقت زیادہ سے زیادہ اہمیت دے کر جانچ پر کی جاتی ہیں۔ امیدوار باہر کی دنیا کی بجائے اپنے اندرون میں کتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، یہ جاننا آج کل کے انٹرویو کی خصوصیت ہے۔ عزیز طلباء، انٹرویو لیتے وقت یہ ضرور کریں، مصنف ہمیں کچھ ہدایت دے رہا ہے کہ انٹرویو لیتے وقت ہمیں کیسی تیاری کرنا چاہیے۔ نمبر 1، انٹرویو لینے والا اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوال پوچھیں۔ دوسری بات، سوالوں کے جواب دینے یا نہ دینے کی آزادی انٹرویو دینے والے کو دی جائے۔ یعنی انٹرویو لینے والا تو سوال کرے گا اور جواب دیں یا نہ دیں یہ انٹرویو دینے والے کی مرضی پر منحصر ہے۔ انٹرویو کا انداز رواں، آسانی سے سنا جا سکے اور جوش و جذبے سے پر ہو۔ انٹرویو کے درمیان بے تکلفی اور سازگار ماحول بنا رہے۔ ہاں نہیں، معلوم نہیں، بعد میں کہوں گا جیسے جواب موصول نہ ہو، یعنی ہاں یا نہ میں جواب نہ ہو۔ کوئی سوال اگر انٹرویو لینے والا کرے تو اس کا جواب واضح ہونا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر سوال بنائے گئے ہوں۔ اطمینان سے، جوش و جذبے پر قابو اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انٹرویو میں دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ انٹرویو لیتے وقت ان باتوں کی احتیاط برتیں۔ ابھی ہم نے دیکھا انٹرویو لیتے وقت یہ ضرور کریں، انٹرویو لیتے وقت ان باتوں کی احتیاط کریں کہ انٹرویو لینے والا انٹرویو کس طرح لے۔ نمبر 1، غلط اور ناموزوں سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ سوال پوچھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ انٹرویو دینے والے کی بے عزتی نہ ہو۔ ایسے سوالوں سے اجتناب برتیں جن سے کشیدگی اور اختلاف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ بنیادی موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری سوال نہ کریں۔ متوقع قیاسی جواب ملیں، قیاس پر مبنی ایسے سوال نہ کریں۔ پیچیدہ اور مشکل سوال نہ کریں۔ سوالوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ پیشگی تیاری اور پیشگی مطالعے کے بغیر حد سے زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ انٹرویو نہ لیں۔ اکتا دینے والے، تھکا دینے والے
اور بے اثر سوال پوچھنے سے پرہیز کریں۔ انٹرویو کے دوران مضحکہ خیز حرکات و سکنات سے بچیں۔ انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے سے زیادہ نہ بولے۔ انٹرویو مقررہ وقت میں مکمل کر لے، یعنی جو اس کا وقت دیا جائے اس میں ہی انٹرویو مکمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بالمشافہ انٹرویو رسالوں میں شائع شدہ انٹرویو، آکاش وانی پر لیے گئے انٹرویو، ٹیلی ویژن پر لیے گئے سمعی بصری انٹرویو، جائے وقوع پر لیے گئے انٹرویو جیسے مختلف قسم کے انٹرویو نے آج کی عوامی زندگی کے اندرون و بیرون کا احاطہ کر رکھا ہے۔ فرد میں شخصیت کی تلاش کرنے والا، پڑھنے والوں کو چونکا دینے والا، بامعنی، فکر انگیز اور زندگی سے بھرپور انٹرویو معاشرے کی بہتری کا باعث بنتا ہے۔ انٹرویو کے نتائج ذہن میں رکھیں تو انٹرویو کے معنی مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ عزیز طلباء، تو یہ تھا انٹرویو سبق، اس کی حیت کیا تھی ہم نے دیکھے۔ انٹرویو کے لیے تیاری کیا دیکھنا چاہیے، انٹرویو کی پیشگی تیاری کا بھی ہم نے مطالعہ کیے کہ کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے۔ عزیز طلباء، انٹرویو دینے سے پہلے ہمیں اس کی اچھی طرح تیاری کرنا چاہیے۔ جس موضوع سے متعلق، جس مضمون سے متعلق، جس پیشے سے متعلق آپ انٹرویو دینے والے ہیں اس کی پیشگی تیاری ہونا چاہیے، یعنی انٹرویو جانے سے پہلے آپ نے اس کا اچھا باریکی سے جائزہ اور مطالعہ لے کر انٹرویو دینا چاہیے۔ یہ کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ مثلا اس کا پورا نام، قلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، اس کا پتہ، اس کی تعلیمی لیاقت، اس کے خاندان کا شجرہ معلومات، اس کی کارکردگی، اس نے اب تک کون کون سے اچھے کام کیے، کون سے سماجی خدمات کیے، موجودہ عہدہ اس کا کیا ہے، حاصل شدہ انعامات، اسے اپنے کارہائے نمایاں انجام دینے پر سرکار کی طرف سے یا سماجی تنظیموں کی طرف سے یا سماجی گروپ کی طرف سے کون سے انعامات یا اعزازات یا تصانیف اور نظریات کا پس منظر اس کے پاس موجود ہے۔ انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے تعلق سے گہرا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے۔ انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے۔ انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اسے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق سوالوں کی تعداد کا تعین کرنا چاہیے۔ انٹرویو کے سوالات مناسب ترتیب میں ہونے چاہیے۔ اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے اس کو جاننا عزیز طلبہ بہت ضروری ہے، وہ بالمشافہ ہونے والا ہو یا تحریری شکل میں۔ ناظرین یا سامع کون ہوں گے؟ ناظر دیکھنے والے، سامعین سننے والے، طلبہ ہو سکتے ہیں، مجموعی طور پر انٹرویو محفل میں ہو سکتا ہے، سرپرست ہو سکتے ہیں، صرف عام شہری یا صرف خواتین وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انٹرویو کی مختلف قسمیں عزیز طلبہ، یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہیں، ریڈیو کے لیے یا ٹیلی ویژن کے لیے۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والا انٹرویو عوام کے سامنے ہوتا ہے، اس کی عوام کے سامنے آتا ہے، اس کی حیثیت عمومی ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، ریکارڈنگ کا انتظام، سازگار ماحول، حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب، تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کا انتظام پہلے سے وہاں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ آکاش وانی ریڈیو پر انٹرویو، ٹیلی ویژن پر انٹرویو، اس طرح آمنے سامنے لیے گئے انٹرویو سننے سے انٹرویو کی پیشگی تیاری کے لیے راہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہم دوسرے انٹرویو دیکھ کر اپنے انٹرویو کا تیاری بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انٹرویو کی ابتدا نہایت دلچسپ، مزیدار اور راست ہونی چاہیے، اور اس کے سوال و جوابات کا جو مرحلہ ہے اتنا واضح اور خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے کہ قارئین کے دل کو چھو لیں۔ وہ انٹرویو لینے والے یہ پہلے 4-6 جملے ایسے ہونے چاہیے کہ سامعین و قارئین سننے والے اس میں محو ہو جائیں۔ انٹرویو لینے والوں کو ایسا ماحول تیار کر لینا چاہیے کہ جس سے قارئین اور سامعین اور ناظرین کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ اور انٹرویو کا سب سے اہم مرحلہ بیچ کا مرحلہ ہوتا ہے، درمیانی مرحلہ، جو موضوع
یا مقصد کے تحت لیا جاتا ہے۔ اس دوسرے حصے میں انٹرویو کی اصل روح ہے کہ اس میں کس موضوع پر سوال کیے گئے، انٹرویو دینے والے نے ان موضوع کی مطالعہ کتنا کیا یا اس کا احاطہ علم کتنا ہے، اس کا جائزہ درمیانی انٹرویو کے حصے سے ہوتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، انٹرویو کا آخری جو حصہ ہے، اب تک کا وقت بہت خوشگوار ہو، لیکن اب کہیں تو ٹھہرنا ہے، تو اب انٹرویو کا اختتام کیسا کرنا چاہیے لینے والے کو، یہ نقطہ بھی بڑا اس میں اور طلب ہے۔ اور اس نقطے پر ٹھہراؤ کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے، یا انٹرویو لینے والوں کو اپنی زبان دانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا چاہیے۔ اختتام ایسا کرنا چاہیے کہ سامعین ناظرین محسوس کریں، ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔ اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوالوں کے بجائے نتیجہ خیز اور پر اثر گزارش کرنا اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں۔ مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب سامعین کی بالکل بھی انداز نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پر اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے آخر تک تجسس سامعین کا، قارئین کا، ناظرین کا برقرار رہنا چاہیے۔ ایسا انٹرویو ہی صحیح انٹرویو، معنی خیز انٹرویو مانا جاتا ہے۔ اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے۔ انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مکالمے میں بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھیے کہ یہ انٹرویو کامیاب انٹرویو رہا۔ اکثر ٹی وی پر، ریڈیو پر سیاسی لیڈران کے انٹرویو لیے جاتے ہیں، ان کے کاموں کا جائزہ لیا جاتا ہے، یا سرکاری سطح پر جو کام چل رہے ہیں یا سرکاری سطح پر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ عوام کے سامنے، عوام ریڈیو کے سامنے لیڈر پیش کرتا ہے، جس سے عوام کو سیاسی لیڈروں کے کام، ان کے کارآمد نمایاں ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، انٹرویو لینے کے لیے ضروری نہیں کہ کس سے لیا جائے۔ سیاسی لیڈران کا انٹرویو، ڈاکٹر سے انٹرویو، انجینئر سے انٹرویو، عالم سے انٹرویو، کسی کھیل کے کھلاڑی سے انٹرویو، کسی کھیل کے بڑے آدمی سے انٹرویو، اور کسی جو ہے قضاوت شاعر سے انٹرویو، کسی ادیب کا انٹرویو، طلباء کے انٹرویو۔ بہرحال انٹرویو کی بے حساب اقسام ہیں۔ آج کل گلوبل ورلڈ میں، گلوبلائزیشن کے پیریڈ میں ساری دنیا میں انٹرویو کی اہمیت کو اور اسمارٹ انٹرویو کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یعنی طالب علم کو جو انٹرویو دے رہا ہے اس کے علم کا، اس کے نالج کا بہت زیادہ اور گہرائی اور گہرائی ہونا بہت ضروری ہے، تو انٹرویو کامیاب ہوتا ہے۔ خاص طور پر یورپی ممالک میں جہاں طلباء پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا سروس کی، روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، تو وہاں جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو ان کا انتخاب ان کی ڈگری سے زیادہ ان کے پیش کیے گئے سوالوں کے جواب کی پیشکش پر ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو یورپی ممالک میں پڑھنے کے اور سروس کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل پر جا کر کمپیوٹر میں یا ٹی وی میں جو پرانے سابقہ کچھ سیاستدانوں کے، کچھ شعراء کے، کچھ بڑے لوگوں کے، خداور شخصیات کے جو انٹرویو ہیں ان کو تلاش کیجئے اور ان کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو انٹرویو کی اہمیت، انٹرویو کا آغاز کیسے ہوتا ہے، انٹرویو کے درمیان کیا ہوتا ہے، انٹرویو اختتام پذیر کیسے ہوتے ہیں، اور انٹرویو لینے والے اور دینے والے کے درمیان کی مکالمہ آرائی کیسی چلتی ہے، اس کا اندازہ ہوگا، اور آپ کے اندر بھی اطلاقی مہارت کے تحت جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، آپ کو بھی انٹرویو لینا اور دینے کا فن آ جائے گا۔